آپ کے لیے حرام ہے جہاں آپ کو نماز کی اجازت ملتی ہو، کیونکہ آپ کو کوئی زبردستی سروس پر نہیں رکھے ہوئے ہے، بندوق کی گولی اور سر پہ رکھ کر نہیں کہتا کہ آپ کو نوکری کرنا ہی ہے، آپ کو ایسی نوکری چھوڑنا پڑے گی۔ مزید شیخ عثیمین اور عبداللہ ابن باز کے فتاوی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسی سروس، ایسی نوکری کو حرام قرار دیا ہے جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں دی جاتی اور وقت پر نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، ایسی سروس کو، ایسی نوکری کو، ایسے بزنس کو حرام۔ سوچ لیجیے یہ کون سا نماز پڑھنا ہوا؟ شام کو آئے 5 بجے چھٹی ہوئی، گھر آتے آتے مغرب بھی نکل گئی، اب آئے بھوکے تھے، کھانا کھایا، عشاء کی اذان ہونے لگی، اب آپ مسجد میں گئے اور آپ نے عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی، لیکن اب آپ ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی کیا؟ کبھی کبھی چھوٹ گئی الگ بات ہے، لیکن آپ روز کیا معمول آپ بنا رہے ہیں؟ صاحب آفس میں ہمیں ہمارا باس نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، اس لیے ہم چھوٹی ہوئی نمازیں بعد میں پڑھتے ہیں، روزانہ کا معمول نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے نماز کا پڑھنا جس کے لیے قطعی حکم ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے۔ اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز مسلمانوں پر فرض ہے اس کے وقت کے ساتھ، یعنی نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے۔ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز، عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز اور فجر کے وقت فجر کی نماز۔ الگ مسئلہ ہے سفر میں آپ مسافر ہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بارش کے دن ہے، آپ نے دیکھا بارش موسلادھار بارش ہے تو آپ ظہر میں عصر پڑھ لیں، مغرب میں عشاء پڑھ لیں، دو نمازوں کو ایک کیا جا سکتا ہے، لیکن مجبوری میں ہر وقت کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے ایک ہی وقت میں۔ جیسے ہمارے شیعہ بھائی 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھے پڑھ لیا 5 ٹائم کی نماز، سنت ان کے یہاں ہے ہی نہیں، فرض نماز ہے اور سب میں وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اب وہ اٹھے اور 5 وقت کی نماز انہوں نے پڑھ لی اور وہ آپ کی زمین پر پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کو تو ایک گٹی چاہیے، چھوٹی سی اتنی بڑی ٹکی نما ہوتی ہے اور وہ کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ زمین پر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ وہ آپ کی زمین پر سجدہ بھی کرنے کو جائز نہیں مانتے ہیں، بلکہ اسی کو صدقہ بولتے ہیں، اور وہی کربلا کی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں، تو وہ ایک ہی ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو پڑھنا نہیں ہے نماز کو، نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے وقت پر پڑھنا ہے، ظہر کے وقت ظہر، فجر کے وقت فجر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء، اور اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے افضل اور اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا اور سب سے افضل عمل ہے۔ آپ کو مسند احمد کے صفحات پر لے کر آپ کو ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت لمبی عمر پائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا، ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا، حضرت علی کا زمانہ دیکھا، اور قسمت تو یہ دیکھیے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ منتخب کیے گئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بھی زمانہ دیکھا۔ اب آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، عمر ابن عبدالعزیز نماز کبھی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی دیر سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور
جب عمر ابن عبدالعزیز کو مسجد میں آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو یہ مسجد میں اپنی نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے، اپنی نماز مسجد میں پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کر دی خلیفہ سے، عمر ابن عبدالعزیز سے، اور عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کو کچھ پتا ہے کیا؟ انس کو دیکھو، انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے مسجد میں اکیلے نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، آپ روکیے۔ حضرت انس کو بلایا گیا، خلیفہ نے عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا، اے انس میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے، کبھی تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ حضرت انس نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی سنا بالکل ٹھیک سنا ہے، کبھی میں جلدی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں، کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم جماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ میرا مسجد میں آنے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ جو جواب دیا حضرت انس نے، اس جواب کو سنیے جو مسند احمد کی جلد نمبر 6 پر آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ حضرت انس نے فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المؤمنین، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میری آنکھوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میں نبی کے زمانے میں موجود تھا، نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو میں پہچانتا ہوں، آپ نے فجر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے ظہر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عصر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے مغرب کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عشاء کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ آیا ظہر عصر مغرب عشاء فجر کا وقت میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ جب آپ اس وقت نماز پڑھاتے ہیں جب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہوتی ہے، آپ فجر جب نبی کے وقت پہ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، ظہر جب نبی کے وقت پر پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، عصر جب نبی کے وقت پر پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، مغرب و عشاء جب نبی کے ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے میں تاخیر کرتے ہیں اور نبی کا ظہر و عصر کا وقت نکلتا ہوا نظر آتا ہے، لیٹ ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں تو میں اس وقت نماز پڑھ لیتا ہوں، میں اکیلے ہی پڑھ لیتا ہوں، میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا، میں لوگوں کو بھڑکاتا نہیں ہوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ٹائم سے لیٹ ہو جاؤں، میری آنکھیں نبی کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور نبی کی نماز کا وقت جب نکلنے لگتا ہے تو میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کب پڑھی، عصر کب پڑھی، فجر کب پڑھی، جب آپ اس وقت میں پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا، یہ کوئی منمانی نماز نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، چلو 2-4 اوور رہ گئے، دیکھ لو جماعت ختم ہو، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، آپ پڑھ تو لو گے لیکن نماز پڑھ تو لی لیکن نماز قائم نہیں کیا آپ نے۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس آیت میں دیکھیے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا،
نبی اکرم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا، مجھ سے دل بھری باتیں کرتے تھے، مجھ سے دل لگی کر رہے ہوتے، میرے ساتھ ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، اتنے میں بلال کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اٹھتے، مجھے دھکا دیتے، حضرت عائشہ بیان کرتی، اللہ کے نبی اٹھتے، مجھے دھکا دیتے، مجھے ایک سائڈ کر دیتے، اڑتے اور سیدھے کنویں کے پاس جاتے، پانی کھینچتے، وضو بناتے، اور وضو بنانے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف رخ کر دیتے، پھر میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، میں دیکھنا چاہتی تو دیکھتی کہ نبی میری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور کبھی نظریں مل بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہے، مجھے کئی مہینوں سے جانتے ہی نہیں ہے، میرا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسے ہو جاتے۔ یعنی نماز قائم کرنے کا ٹائم آیا تو بیوی کو بھول گئے، بالکل ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، ابھی بیٹھے تھے، ابھی میرے پیر میری ران پر سر تھا نبی کا، ابھی مجھ سے ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، دل لگی کر رہے ہوتے، کہ اچانک اذان کی آواز آتی، سب بھول جاتے، فوراً اٹھتے، وضو بناتے اور مسجد کی طرف چل دیتے۔ میرے بھائیوں دیکھا، آپ چاہتے تو تھوڑا اور وقت سکتے تھے، سوچ لیتے نماز تو بعد میں بھی ہو جائے گی، ارے جب آپ نکل جائے میں بعد میں بھی تو پڑھ لوں گا۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں، بیوی کا بیوی کو دیتے، بچوں کا بچوں کو دیتے، لیکن جیسی اللہ کے حق ادا کرنے کی باری آتی تو پھر بیوی کو بھول جاتے، بچوں کو بھول جاتے، پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل دیتے۔ میرے بھائیوں یہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا میرے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز کا چھوڑ دینا، نماز پڑھنا، پڑھنے والا مومن اور نماز کا چھوڑنا، ترک صلاۃ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم سوائے نماز کے ترک کرنے کو اور کسی بھی عمل کے چھوڑنے پر کسی کو کافر تصور نہیں کرتے تھے، ہم کسی کو کافر نہیں جانتے تھے، ہاں صرف نماز کے چھوڑنے کو، یعنی نماز چھوڑ دے تو ہم اس کو کافر سمجھتے تھے، لیکن نماز کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کے چھوڑنے پر ہم کسی کو کافر سمجھنے لگے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ نماز کا معاملہ کتنا بلند ہے، کتنا عظیم ہے، جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آسانی تو ہو سکتی ہے، سہولت تو ہو سکتی ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ ہاں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھ لو، کربر سے پڑھ لو۔ وضو بنانے میں بیماری کا خطرہ ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، بہت زیادہ دقت و دشواری ہے تو ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لو، مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ لو، فرض پڑھ لو، سنت چھوڑ دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن نماز آپ کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے، سہولت تو دی جا سکتی ہے لیکن نماز سے رخصتی نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، اس دنیا میں جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، اللہ نے نماز ہر نبی کے اوپر فرض کی ہے، کسی کو بھی نماز سے مستثنا نہیں کیا ہے۔ یہودیوں کو دیکھ لو، آج وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، عیسائیوں کے چرچ میں چلے جاؤ تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہندو بھائیوں کی اگر پوجا کی شکل اور حیت دیکھی جائے تو نماز سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ یوں باندھ کر سینے پہ رکھ لیتے ہیں، ہم لوگ بھی دونوں ہاتھ سینے پر باندھ
مانتے ہیں میرے بھائیوں وہ بھی سر نیچے کر لیتے ہیں، ہمارا بھی سر سجدے کی جگہ پر رہتا ہے، وہ ساستان کرتے ہیں، وہ بھی لیٹتے ہیں، وہ بھی جھکتے ہیں، وہ بھی زمین کے اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں، بہت حد تک نماز سے ان کی پوجا کی شکل ملتی جلتی ہے، اس لیے یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز ہر مذہب کے اندر فرض رہی ہے، ہر نبی نے نماز کی دعوت دی ہے۔ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے پکارا زکریا کو، فنادتہ الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے جب زمین پر آئے تو انہوں نے زکریا کو پکارا، انہوں نے زکریا کو آواز دی، حالانکہ زکریا علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا محراب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وہ قائم یصلی فی المحراب، فرشتے پکار رہے ہیں اور زکریا علیہ السلام نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، یعنی نماز چھوڑ کے کیسے سن سکتے ہیں؟ نماز چھوڑ کے نہیں سن سکتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھو فرشتوں نے پکارا لیکن زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، یعنی نماز زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، اے میرے بیٹے نماز پڑھ۔ زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ حضرت مریم علیہ السلام سے، مریم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے عیسیٰ سے نوازا، وہ مریم جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے آئے مریم جھک جا، آئے مریم عاجز ہو جا، آئے مریم تو سنجیدہ بن جا، یا مریم قنتی لربک، آئے مریم اپنے رب کے لیے عاجز ہو جا، اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا، وسجودی اور سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ پڑھیے قرآن کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی نماز مریم علیہ السلام بھی پڑھتی تھی۔ اللہ نے کہا یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جا، سنجیدہ ہو جا، وسجودی سجدہ کر اپنے رب کو، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی اللہ رب العالمین مریم کو بھی سجدہ اور رکوع کرنے کا حکم دے رہا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام کا بتا ہی دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے اپنے رب سے کیا کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین، او میرے پروردگار، میں نے اپنے آل و اولاد کو، میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے، ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا ہے، تیرے بھروسے پر میں نے اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچے کو میں نے بے آب و گیا غیر آباد غیر مانوس جگہ پر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ میں نے اس لیے چھوڑا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں، یہاں تیرا گھر بنایا جائے، وہاں
युकीमुस्सलाह, ताकि यहाँ नमाज कायम की जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कह रहे हैं कि मैंने अपने बीवी को, अपने बच्चों को गैर आबाद जगह पर, गैर ज़रा आबादी में, बेआबो गैरआबादी में मैंने छोड़ा है, और इसलिए छोड़ा है रब्बना, हमारे रब युकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लिए भी दुआ मांगा करते थे और अपने बच्चों की, औलाद के लिए भी नमाज के पढ़ने की, कायम करने की दुआ मांगा करते थे। वो कहा करते थे, मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को पढ़िए और अपना वजीफा बनाइए। कहते थे रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। और तो इब्राहिम क्या कह रहे हैं, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह, हमको नमाज कायम करने वाला बना दे। नमाज पढ़ने वाला नहीं कह रहे हैं, ऐ अल्लाह हमको नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, अल्लाह मुझे भी बना और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरे बीवी और बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। फिर कहते रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे परवरदिगार हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, यानी हमको और हमारी आलो औलाद को, हमारे बीवी बच्चों को भी नमाजी बना दे। मेरे भाइयों, सलाम इस तरीके से दुआ कर रहे हैं, यानी नमाज उन पर भी फर्ज थी, तब उनके बेटे इस्माइल पर कैसे फर्ज नहीं हो सकती। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंद रब्बिही मर्दिया। कुरान देखिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कह रहा है, कान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अहल अयाल, अपने बीवी और बच्चों को नमाज पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म देते थे। बिस्सलाति वज़्ज़कात, हुक्म देते थे नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। वकान इंद रब्बिही मर्दिया, इस्माइल अपने रब का बड़ा पसंदीदा बंदा था। इब्राहिम, इस्माइल को अल्लाह ने पसंद कर रखा था, इस्माइल अपने रब के बड़े पसंदीदा बंदे थे। वकान इंद रब्बिही, वो अपने रब के नजदीक महबूब थे, पसंदीदा थे। मर्दिया, बहुत ही अपने रब के नजदीक महबूब बंदे थे, पसंदीदा बंदे थे। लेकिन काम क्या था, कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, वो अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी और बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करते थे। कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, और ज़कात का भी हुक्म दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज, और उनके अहलो अयाल पर भी नमाज। मूसा अलैहिस्सलाम को देख लो, मूसा अलैहिस्सलाम तो जबल तूर पे चढ़ गए, पहाड़ पे चढ़ गए, अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा लन तरानी या मूसा, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। नहीं, मैं तो देखूंगा अल्लाह, मुझे दिखा। अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई, मूसा बेहोश जमीन पर गिर पड़े, नहीं देख पाए मूसा। आवाज आई, इन्ननी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कह रहा है, देखिए। कोई एक नबी बच रहा है, जितने नबियों के नाम कुरान में आए अल्लाह ने सबके नाम के जिक्र के साथ सब कह दिया, हमने नमाज इन पर भी फर्ज की थी, तुमको कैसे छोड़ दें। नमाज के बिना मुसलमान होने का तसव्वुर बेकार है। जो करता है वो बस खाम ख्याल खुश है। मेरे भाई, हम वोटर लिस्ट में तो मुसलमान हो सकते हैं और गोश्त खाने के एतबार से, वरना सहाबे किराम का ये कहना कि हम नमाज छोड़ने के अलावा किसी और अमल के छोड़ने वाले को काफिर नहीं समझते थे, ये अमल बतला रहा है कि सहाबे किराम भी नमाज छोड़ने वाले को काफिर समझा। हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें, हम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं और शर्म भी नहीं आती अपने आप को मुसलमान कहलाने। किस मुंह से? मूसा अलैहिस्सलाम आवाज आती ऊपर से, अल्लाह ने कहा
کہا موسیٰ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تو بس صرف میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں نماز کا حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، فَعَبُدْنِی کہہ دیا تھا عبادت کرو میری، عبادت میں نماز شامل ہے، لیکن نماز کا ذکر الگ سے کیا۔ تصور کر رہے ہیں اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فَعَبُدْنِی، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو۔ جب کہہ دیا کہ عبادت کرو تو عبادت میں تو ساری عبادتیں شامل ہیں، لیکن عبادت کے بعد نماز کا ذکر الگ، فَعَبُدْنِی، میری عبادت بھی کرو، میری بندگی بھی کرو، میری غلامی بھی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، لیکن میرے ذکر کے لیے نماز بھی قائم کرو۔ یعنی نماز یہ بچ نہیں پاؤ گے، زکات دے دی بات چلو ہو گیا، نہیں، حج کر گئے، نماز کو الگ سے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ دیکھ رہے ہیں یا زکریا علیہ السلام پر اللہ نے کہا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، پھر مریم کو بھی اللہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے بیوی بچوں کو دیا کو گیا غیر آباد بستی میں چھوڑ دیا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ میری دعا سن لے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، نماز کا اور زکات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت مریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر باپ کے جب پیدا کیا، بغیر باپ کے جب جنا، بغیر شوہر کے جب جنا، تو انگلیاں اٹھنا لازم تھی، انگلیاں اٹھنے لگی۔ دیکھو دن بھر سجدے میں رہتی ہے، سب دکھاتی ہے، دیکھو بڑی عبادت گزار، اور حال یہ ہے کہ بغیر شادی کے بیٹا کارنامے دیکھو بہت چڑھایا گیا، ایک بار ان کو پھینک دیا گیا تھا، اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا بتا، تجھے جواب دینا پڑے گا، بتا۔ بڑی پاکیزہ بنتی ہے، بڑی پاک دامن بنتی ہے، اور شادی سے پہلے یہ بیٹا، تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو پالنے میں جھول رہا تھا، جو گہوارے میں تھے، اور اپنی ماں مریم کا دودھ پیتے تھے، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، جیسے آوازیں اڑنے لگی، لوگوں نے جب کہا مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے ہی سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگ بگڑ گئے اور مریم سے کہنے لگے واہ اس بچے کے پاس بھیج دی، کیا بولے گا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تجھے کیا ہو گیا ہے، پاگل پنے کی باتیں کر رہی ہے، ہمیں اس بچے کے پاس بھیج رہی ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیا کلام کریں گے جو ابھی گہوارے میں پڑا ہے، پالنے میں جھول رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہم سے کیا کلام کرے گا، وہ ہم سے کیا بولے گا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حالانکہ وہ ابھی بچہ ہے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ کیا بات کرے گا ہم سے، اس کے پاس ارے تو بتا یہ بچہ کہاں سے آیا۔ ابھی وہ یہ جملے کہہ کر ختم نہیں کیے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں جو گہوارے میں پڑے تھے، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے، ان کی زبان پر یہ جملے آ گئے۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں جھول رہے تھے، ان لوگوں کی باتیں سن کر جو ان کی ماں سے کہی جا رہی تھی، اور یہ لوگ اس کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ میں اس بچے سے کیا بات کروں جو ابھی چھوٹا سا پالنے میں جھول رہا ہے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد
نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. میری ماں کو مت چھیڑو، میری ماں کو پریشان مت کرو. یہ بھی دودھ پیتا بچہ عیسیٰ گہوارے سے بول رہا ہے، کہتا ہے انی عبداللہ، میری ماں پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ، میری ماں سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھ سے پوچھو، آؤ میں بتاتا ہوں. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وجعلنی، عطانی الکتاب، اللہ نے ہمیں کتاب عطا کی ہے. عطانی الکتاب، اللہ نے ہمیں انجیل دے کر بھیجا ہے. اللہ کی طرف سے ہمیں آسمانی کتاب ملی ہے. عطانی الکتاب، ہمیں کتاب دی گئی ہے. وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے پیغمبر بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بھی بنایا. جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں رہوں برکت ہوگی. اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے. اے لوگوں، میری ماں کو پریشان مت کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں میں رہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. ابھی وہ چھوٹا سا بچہ نماز کی اور زکات کی کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نبی بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے نماز کا اور زکات کا حکم دیا ہے. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک مجھے زندگی ہے، میری زندگی ہے، اس نے پوری زندگی مجھے نماز پڑھنے کا اور زکات دینے کا حکم دیا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کی اہمیت کا. اتنی آسانی سے آدمی چھوڑ دیتے اور مسلمان. میرے بھائیوں، جلسہ ختم ہونے کے بعد یہ آپ کا امتحان کا وقت ہے کہ اس جلسے میں آپ نے جو لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے، اس کے بعد ابھی جو فجر کی اذان ہوگی، آج کا جلسہ یہ طے کرے گا کہ اس جلسے کا کتنا اثر پڑا ہے آپ کی زندگی پر. اور بالخصوص نماز کے اس ٹاپک پر جو بھی ہم نے کہا ہے، زکریا کا ذکر کیا، مریم کا ذکر کیا، لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جو بھی چھوٹے سے اور دودھ پیتے اپنی ماں پر بول رہے. اللہ نے قوت گویائی دی، اللہ کے حکم سے بولے تو بولے بھی تو کیا بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. دوسری چیز، اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی مجھے کتاب دے کر بھیجے گا. اور تیسری چیز، اللہ نے مجھے نبی بنایا. چوتھی چیز، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا. اور یہ سب کہنے کے بعد پھر کیا کہا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس نے مجھے نماز کا اور زکات کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں. یعنی نماز زندگی ہر آخری سانس تک نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے قرآن کہتا ہے جس طرح ماں بچے پر مصیبت آتی ہے، بچہ بھاگتا ہے اور سیدھے وہ اپنی ماں کے سینے سے ٹکراتا ہے اور ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. بچہ جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں بالکل محفوظ جگہ پہنچ گیا ہوں. بچے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں بالکل حفاظت میں آ گیا ہوں، میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہوں، دنیا کے تمام خطروں سے دور ہوں، اپنے محفوظ ہاتھوں میں ہوں. میری ماں خطرہ مول لے گی لیکن میری اوپر خطرہ نہیں آنے دے گی. بچہ خطروں سے بچتے ہوئے جب ماں کی گود میں آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ پا لیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے. قرآن بھی تو یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانوں والو تم بھی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے تمام خطروں سے محفوظ پا لیتا ہے. جب میں مصیبت
تہجد نماز پڑھا کرو اور اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ میرے بھائیوں، لوگوں پر مصیبتیں آئیں تو انہوں نے نماز کا سہارا لیا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارا کو لے کے جا رہے ہیں، بادشاہ کی نیت خراب ہوئی اور اس کو ابراہیم کی بیوی سارا بڑی خوبصورت نظر آئی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو چھین لیا اور اپنے خادموں کے ذریعے اس نے اپنے دربار میں بلوایا۔ حضرت سارا بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی، لیکن دعا کی۔ بادشاہ نے جب ہاتھ بڑھانا چاہا سارا پر، تو انہوں نے دعا کی اللہ سے، اور اس بادشاہ کا ہاتھ شل پڑ گیا، وہیں پر رک گیا۔ اس نے سارا سے کہا میرے لیے دعا کرو، اب میں تم کو نہیں چھیڑوں گا۔ انہوں نے دعا کی، پھر وہ صحیح ہو گیا۔ اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ بڑھایا، سارا نے پھر دعا کی، اس کا ہاتھ پھر شل پڑ گیا۔ اس نے پھر کہا دعا کرو، چھوڑ دیتا ہوں میں تمہیں۔ تیسری بار پھر نیت خراب کی، تیسری بار بھی پھر اس نے کہا اچھا مجھے معاف کر دو، اب میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تیسری بار سارا نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا۔ اس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور سارا سے کہا جاؤ، اور اس نے اپنی خادمہ ہاجرہ کو بھی دے دیا کہ لے جاؤ اپنے گفٹ میں تمہیں ہاجرہ بھی دے رہا ہوں۔ حضرت سارا جب لوٹ کر واپس آئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو کیا دیکھتی ہے؟ بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، آپ تعجب کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی بیوی سارا کو چھینا گیا اور ابراہیم کو الگ کر دیا گیا، سارا کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ خادموں کو بھی معلوم تھا کہ بادشاہ ان کے ساتھ غلط کام کرے گا، اور سب کو ابراہیم کو بھی ڈر تھا کہ سارا کے ساتھ، ہماری بیوی کے ساتھ یہ زیادتی کرے گا، اس کے ساتھ یہ غلط حرکت کرے گا۔ لیکن جب سارا بادشاہ کے پاس سے واپس لوٹتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام سجدے میں، نماز کے اندر ہے، سجدے میں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ جب سلام پھیرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے سارا کیا بنا تمہارا؟ بادشاہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ حضرت سارا نے یہ جواب دیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس نے میرے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ تو کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، وہ میرے جسم پر آگے نہیں بڑھ سکا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی مدد آئی، اس نے جب میری طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ شل پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی مصیبت حضرت سارا پر، ابراہیم علیہ السلام پر، کہ ان کی بیوی کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، اور حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز کے ذریعے انہوں نے مدد طلب کی ہے، نماز کے ذریعے انہوں نے مدد طلب کی ہے۔ تو اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی مصیبتیں آئیں، ہمارے پاس کوئی مصیبت آئے تو ہم نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کریں، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ جریج کو کون نہیں جانتا؟ ایک بار نماز میں تھے، نفلی نماز میں، اور ماں نے آواز دی جریج، نہیں سنا، مسلم کے الفاظ ہیں، جریج سن لیا، کہنے لگے اللہ ایک طرف میری ماں ایک طرف میں نماز کیا کروں؟ پھر آواز دی جریج، اللہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف عبادت میں کیا کروں؟ بہرحال ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، نماز پڑھتے گئے۔ ماں نے بددعا دے دی، اے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ اتنا کہنا تھا۔ ماں چلی گئی، جریج نے برا کام تو نہیں کیا، لیکن ہوا یوں کہ جنگل کے اندر کوئی عورت بکریاں چرا رہی تھی، اور وہاں کسی لکڑہارے کے ساتھ اس کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، اور وہاں لکڑہارے نے اس بکری چرانے والی عورت کے ساتھ زنا کر لیا۔ وہ چرواہا کہیں چلا گیا، لکڑہارا کہیں چلا گیا، غائب، اور اس کو حمل پھیل گیا۔ جب 9 مہینے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بچہ کس کا ہے۔ وہ عورت بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا اصلی مالک، وہ تو ہو گیا جنگل میں زنا کر بیٹھی، لیکن یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کے ساتھ زنا۔ میرے بھائیوں، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے۔ اب وہ بیچارہ عبادت گزار آدمی، نیک آدمی،
وہ سوائے عبادت کے کچھ نہیں جانتا تھا. لوگوں نے غصے میں اس کا پورا عبادت خانہ گرا دیا جو اس کی کٹیا بنی ہوئی تھی. 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو. کتنا بڑا عبادت گزار بنتا ہے, سجدے میں سجدے, نمازوں پہ نماز ہے, اور حالت یہ ہے کہ زنا کرتا ہے ایک عورت کے ساتھ. پورا عبادت خانہ گرا دیا اور جریج کو خوب مارا. جب مارا پیٹا, جریج نے کہا بھائی بات تو بتاؤ کیا ہوا, یہ بچہ کس کا؟ عورت نے کہا اسی کا ہے. جریج سمجھ گئے میری ماں کی بددعا کا اثر. کہا اچھا رک جاؤ. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, ابھی رکو. جریج نے وضو بنایا, 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی, اور دعا کرنے کے بعد کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ جو ابھی پیدا ہوا ہے. یہ عورت میرا بتا لی, اس کو لے کے آؤ میرے پاس. اس بچے کو لایا گیا اور جریج کی گود میں رکھ دیا گیا. جریج نے اس بچے کو کچوکا لگایا. اے بیٹا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو گویائی دی, زبان دی, اور اس بچے نے بولتے ہوئے کہا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے, میرا باپ فلاں فلاں جنگل کا فلاں چل رہا ہے, لکڑہارا ہے, جس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. جریج کا میں بیٹا نہیں ہوں, جریج کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میری ماں جھوٹ بول رہی ہے, میرا باپ فلاں جنگل کا لکڑہارا ہے, اس سے میری ماں نے غلط کام کیا تھا. میرے بھائی اس بچے نے بولا جریج کے اوپر مصیبت آئی, بددعا کا اپنا رنگ لائی بددعا, لیکن جریج نے نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے. اے اللہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا میرے اوپر سے. اللہ اگر آج کے بعد میرے کسی نیک بندے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا, اللہ اگر آج میں اس الزام سے پاک نہیں ہوا, بری نہیں ہوا, تو کبھی بھی تیرے کسی اللہ نیک بندے پر دنیا اعتبار نہیں کرے گی. اللہ اس بچے کو قوت گویائی دے. اس نے دعا مانگی اور پھر بچے سے کہا بتا بچے بتا تیرا باپ کون ہے. پھر بچہ بولا, یعنی نماز پڑھ کر اس نے مصیبت کو دور کیا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمانوں والو نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. چاہے ایسی کچھ مصیبتیں آیا کریں تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو. میرے بھائیوں 1.5 گھنٹہ تو ہو چکا ہے, 3:15 تک 3:20 ہو رہا ہے, سردیوں کی رات ہے, کافی ہے. ذکر اللہ اکبر کا معاملہ میں چھوڑ دیتا ہوں, پھر کبھی کسی دوسرے موقع پر آپ سنیے گا. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں نماز پڑھنے کی نہیں, ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنی بھی مصیبتیں ہمارے پاس آئیں اللہ مصیبتوں میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ ہمیں اپنے سے بدل ماننے والا بنا دے گی, اللہ کی ذات سے بدل ماننے والا بنا دے. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کو زندہ رکھنا, اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ